یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی جب تمہیں غم ہو نا تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سہارا بنیں گی، تمہیں موٹیویٹ کریں گی۔ آج سارا زور ٹیبلٹ پہ لگایا ہوا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر بھی عام طور پر گولیاں دے دیتے ہیں ڈپریشن کی، آپ سو جاؤ آرام کرو۔ دو چیزیں کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہیں مصائب کو جھیلنے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک صبر، صبر کا معنی روکنا، اپنی بریکوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ واویلا مچانا، بات بات پہ چیخو پکار کرنا اور بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کر لینا، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو روکنا سیکھو، بریکیں مضبوط کرو اپنی۔ آج کیا کہتے ہیں دنیا، کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو جب غصہ آ رہا ہو نا تو نکال دینا چاہیے، اس سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نہ نہ نہ، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں غصے کو برداشت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز جو قوت آپ کی استعمال ہوگی نا وہ قوت بڑھتی ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اگر اپنے ہاتھوں سے ویٹ اٹھاتے رہیں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے، ویٹ اٹھانے کی طاقت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ تو غصے کو جب برداشت کرنا سیکھیں گے تو برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی آپ کی۔ اور اگر غصہ جب آیا آپ نے نکال دیا، اگل دیا، تو اس سے آپ کی بریکیں فیل ہو جائیں گی۔ تو غصہ جاری کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے انسان، لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے، اندر سے وہ بگڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہیں، غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ہو اور بعض احکام ایسے ہیں جہاں غصہ جاری کر دینا جائز ہے، لیکن نارملی جو عمومی جو حکم ہے غصہ پینا۔ تو صبر، اس کے ذریعے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے مدد کیسے ملے گی؟ کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اچھے ہوں گے، اس کی محبت دل میں ہوگی تو قربانی آسان ہو جائے گی۔ اب مسلمان پر جو کچھ آزمائش آتی ہے وہ تو اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے نا۔ تو اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، تو جب اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی تو پھر یہ قربانی اور یہ صبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دوستی کا بہترین ذریعہ نماز ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہو نا آپ کے سگنل پوری دنیا سے بحال ہو جاتے ہیں، ہر خبر آپ سنتے ہو، ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت باندھتے ہو تو ساری دنیا سے رابطہ آپ کا منقطع، تو اللہ سے رابطہ آپ کا بحال ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں نا، گدھا بھی پال لیں گے نا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان کو۔ تو کوئی حسین، کوئی خوبصورت بچہ لے کے پالیں گے، اچھا بچہ ہوگا، اس کی اچھی طبیعت ہوگی تو کتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نماز کے ذریعے تو بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی نمازیں شروع کر دیتے تھے، وہ نماز میں ان کا دل پھر اور زیادہ لگتا تھا۔ تو یہ انسان کے لیے بہترین تسلی کی چیز ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، وہ بس گولیوں کے علاوہ اور تھوڑی بہت ان کو موٹیویشن مل جاتی ہے، باقی کوئی ان کے پاس موٹیویشن کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے تمہاری بریکیں بھی مضبوط ہوں گی اور تمہارے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، اور ایک اور بات ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ کیا؟ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی تمہارے دل کو تھامے گا۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو تھام لیا۔ ان کادت لتبدی بہ، حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق فرعون کے محل میں گیا، تو اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل چاہ رہا تھا میں جا کے بتا دوں کہ میرا بچہ ہے، بتا دیتی تو ظاہر ہے وہ قتل کر دیتے۔ تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ کی ماں نے کچھ صبر کیا اور اس کی برکت سے باقی کی توفیق اللہ نے دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی، لیکن اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو مزید برداشت کی طاقت پیدا کر دی۔ تو کچھ کام آپ کریں گے، باقی کام اللہ کرے گا، کچھ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس سے آپ کو مصیبتوں کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موت۔ دنیا میں آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے، موت کوئی نہیں چاہتا۔
تو اللہ نے اس سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا کہ تم اگر اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو اور تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑی ناکامی جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ موت ہے، تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر بھی گیا نا تو وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو جب موت جیسی مصیبت بھی نعمت ہے تو چھوٹی موٹی مصیبتیں کتنی بڑی وہ کیوں نعمت نہیں ہوں گی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے راستے کا مفہوم بہت وسیع ہے، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے، کسی بھی طرح حق کی وجہ سے کسی کو شہید کیا جائے۔ حتیٰ کہ جو صحافی حق بیان کرتے ہیں اور صحیح باتیں کرتے ہیں، ان کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے، کیونکہ جو بھی حق کی خاطر قتل کیا جائے گا وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، تو بذات خود فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا بذات خود ایک جائز عمل ہے۔ تبھی حدیث میں بھی شہید کے لیے مقتول کا لفظ استعمال ہوا ہے، میت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے۔ یہاں جو قرآن میں کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو اس کو، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، مردہ سمجھ کے مردہ مت کہو اس کو، اور مردہ سمجھنے سے مراد جیسے عام مردے ہوتے ہیں، نا بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اب کیسی زندگی ہے یہ چیز تمہاری عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے عقل میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ تم شہید کی زندگی کو پہچان سکو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی، اور وہ زندگی اتنی اعلیٰ زندگی ہے کہ وہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی طاقتور زندگی کے اثرات ہیں کہ اکثر اوقات مشاہدہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ میں نے خود شہید دیکھے، 6 مہینے بعد قبر کھولی گئی، بالکل جسم سلامت ہے اور خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اسی شہادت کے بعض علماء کے نزدیک اثرات ہوتے ہیں، اسی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ تو بہرحال شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، بہت طاقتور حیات ملتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے، اس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، کہ شہید کی باڈی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسے اللہ نے خاص زندگی دی ہے جو عام مردوں کی طرح نہیں ہے، اور وہ ہم اس کا ادراک پورے طور پر نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ تو یعنی ہمیں تو اس پہ ترس آئے گا، ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے چلا گیا کا مطلب نعمتوں سے محروم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں سے وہ محروم نہیں ہوتا، وہ تم سے زیادہ مزوں میں ہوتا، اسے طاقتور حیات ملتی ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 قاصد گئے تھے کسی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ۔ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی قتل کیا ہے اس کو، قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی الفاظ کیا اس کی زبان سے نکلے، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دی اور مجھے کتنی عزت دی ہے۔ یعنی قوم تو سمجھ رہی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور میں کتنے مزے میں ہوں، تو یہ سارے ایمان لے آئیں۔ یہ تو گویا لاش پہ میری یعنی افسوس کر رہے ہیں بندہ ہم نے مار دیا۔ تو اتنا بڑا اللہ نے شہید کو مقام دیا ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ عام مردوں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، شہید کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو موت کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے کروڑہ گنا اچھی ہوتی ہے۔ تو اس معنی میں کہا گیا کہ اس کو مردہ، عام مردوں کی طرح مردہ مت کہا کرو۔ تبھی اللہ نے شہید کے لیے اسلام نے جو ہے نا ایک لفظ الگ سے وضع کیا ہے، شہید کا لفظ، جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو کیونکہ مردہ کہنے میں اس کی بے اکرامی ہے،
کیونکہ لوگ اس کو عام مردوں کی طرح سمجھیں گے. تو اس لیے اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا کہ جو حق کی خاطر جان دیتا ہے اس کو شہید کا لفظ کہا جائے گا. اور یہ اتنا مبارک مقدس لفظ ہے کہ اس لفظ میں وہ وحشت نہیں ہے جو کسی کو مردہ کہنے میں وحشت. کہتے ہیں نا 3 آدمی مرے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم وحشت ہوتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں تین جو ہے نا 3 شہید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، فوراً دل میں ان کی ایک قدر پیدا ہوتی ہے، یار یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، شہید ہیں. تو یہ اتنا مبارک لفظ ہے کہ اب غیر مسلم بھی اسلام سے یہ لفظ ادھار لے کر اپنے مردوں پہ فٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہندو فوجی جب ہلاک ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو ہلاکت کا لفظ ہے، کیونکہ وہ اس لیے ہلاکت کا لفظ ہے کہ یہ اسلام کا لفظ یہ تو صرف مسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، غیر مسلم کے لیے تو اسلام نے یہ لفظ وضع ہی نہیں کیا. لیکن غیر مسلم بھی مجبور ہیں کہ اپنے مردوں کو وہ بھی شہید کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ بھی جناب اپنے جو بھی حق کی خاطر ان کے خیال میں جو بھی حق کی خاطر لڑکے قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. تو جب یہ اللہ کے راہ میں مرنا اتنا مبارک عمل ہے جو سب سے بڑی مصیبت ہے، تو چھوٹی موٹی مصیبتوں کی بھی ایک فضیلت ہے اور اس پہ صبر کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ وہ سب اللہ کی خاطر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تو ہمیں آزماتا کیوں ہے، ٹینشنیں دیتا کیوں ہے، پھر صبر اور نماز کی تلقین کرتا ہے، کسی کو کوئی قتل ہوتا ہے تو شہادت کے فضائل سناتا ہے، تو ہمیں ٹینشن دے ہی نہیں، دنیا میں ہی جنت کے مزے دے دے. تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے. سب کے ساتھ آزمائش ایک جیسی نہیں ہوگی. وہ مختلف طریقے کیا ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. خوف مسلط کر دیں گے تم پر دشمن کا، تم حق پر ہوگے لہذا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرے گی جس کی وجہ سے تم خوف میں رہو گے. اور آج دیکھ لینا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اہل اسلام کے خلاف ساری دنیا جانتی ہے. تو خوف مسلط رہے گا تمہارے اوپر. والجوع. بعض دفعہ بھوک مسلط ہو جائے گی، معاشی لحاظ سے تم کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے. ونقص من الاموال. مالوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. والانفس. جانیں ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی. والثمرات. تمہارے پھلوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. تو مختلف طریقوں سے تمہاری معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا، تمہارا جانی نقصان بھی پہنچے گا، تمہارا امن بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی. اور یہ سب چیزیں انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، فرد واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور قومی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جو اس موقع پہ صبر کرے گا اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیں. لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صبر مانگنے سے اور مصیبتیں مانگنے سے منع کی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں. اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، تو نے اگر ہمیں آزمانا بھی ہے تو ہمیں نعمتیں دے کے آزما، خوب نعمتیں دے ہمیں، اور پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. آگے اللہ نے صبر کرنے والوں کی ایک علامت بیان کی ہے، اور ایسی علامت بیان کی ہے کہ وہی علامت صبر کا ذریعہ بھی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ایک بہترین ایک دوا بھی ہے. فرمایا الذین. یہ وہ لوگ ہیں صابرین کسے کہتے ہیں؟ اذا اصابتہم مصیبہ. جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. ہم اللہ کے لیے، اللہ کے غلام ہیں. تو مالک کو حق ہے کہ وہ غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے. ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہم تو غلام ہیں، تو غلام پہ آقا کی مرضی چلتی ہے. دیکھیں یہ جانوروں کو ہم جب پالتے ہیں نا تو ان پہ ہماری مرضی چلتی ہے. گھوڑے کی لگام ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اب گھوڑا ہمارے حساب سے چلتا ہے، اپنے حساب سے چلے گا، ہم مار کے پھینک دیں گے اس کو، ذبح کر کے پھینک دیں گے اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو خریدا ہے، ہم اس کے مالک ہیں. تو اب گھوڑے کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ بھائی مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے ادھر کیوں لے کے جا رہے ہو، مجھے پہاڑوں پہ کیوں چڑھا رہے ہو، مجھے پہاڑ سے نیچے کیوں اتار رہے ہو، مجھے دریا کیوں پار کروا رہے ہو. تو گھوڑے کو اگر یہ اعتراض کرے تو گھوڑے سے کہا جائے گا بھائی تجھے خریدا ہے تیرے مالک نے، وہ تیرا مالک ہے. تو ہمیں گھوڑے پر اتنی ملکیت نہیں ہے جتنی اللہ کو ہماری ذات پہ ملکیت حاصل ہے. لہذا کچھ بھی ہو رہا ہے تو ایمان والے یہ سوچ کے صبر کرتے ہیں انا للہ. ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہم پہ ہماری مرضی تھوڑی چلے گی، بلکہ ہم پہ اللہ کی مرضی چلے گی. ورنہ ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کوئی غم آئے ہی نہیں، سارے مسئلے پورے ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ میں بن جاؤں، سب سے زیادہ پیسہ میرے پاس، سب سے خوبصورت میں ہوں، سب سے زیادہ جوانی میرے پاس، سب کچھ میرے مسئلے حل ہو جائیں. تو ہر آدمی چاہتا ہے، تو ہوگا ایسا نہیں. تو ہم پہ ہماری مرضی نہیں اللہ کی چلے گی، یہ سوچ کے صبر کرتے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم نے جانا بھی اس کے پاس ہے. یہ اگلے جملے میں اور تسلی ہے. کیا مطلب
کہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ صبر کرو گے تو میں تمہیں اجر دوں گا. تو ہم نے جب جانا اس کے پاس ہے تو ہم اس کو خوش کر کے جائیں نا, تاکہ ہمیں نوازے وہ. تو خوشی اسی میں ہے کہ صبر کر لو. تو یہ دو جملے سوچ کے ان کو تسلی مل جاتی ہے. آج یہ انا للہ و انا الیہ راجعون لوگوں کی زبانوں پہ تو بہت ہوتا ہے, لیکن مفہوم دماغ میں نہیں ہوتا. چیخ بھی رہے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور واویلا بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور سارے الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں مصیبت میں, اور آخر میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں. تو یہ سوچ کے یہ الفاظ کہنے کی فضیلت ہے. ایسے ہی زبان سے کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس میں. سوچ کے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور ہمیں اس پر وہ اجر دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی اگر لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا, صحیح حدیث ہے, اس پہ بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے ایک کانٹے کے بدلے میں بھی. اور اگر اس کے اعمال میں گناہ نہیں ہو تو اس کے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا, دیکھے گا میزان میں اتنی نیکیاں, اتنا اجر, وہ کہے گا میں نے تو نہ اتنی تہجد پڑھی نہ اتنے روزے رکھے, یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تم کو فلاں موقع پر مصیبت پہنچی تھی, تم نے صبر کیا تھا, فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی, تم نے صبر کیا, فلاں موقع پہ تمہیں کانٹا لگا, تم نے صبر کیا, فلاں موقع پہ تمہیں فلاں شخص نے برا بھلا کہا, اس کی وجہ سے تمہیں جو ٹینشن ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اس کے اعمال میں ترازو میں رکھی جائیں گی. تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش میں نے زندگی میں کبھی خوشی نہ دیکھی ہوتی اور اللہ نے ساری زندگی مجھے مصیبتوں میں ہی رکھا ہوتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان کے ترازو میں صبر سے زیادہ وزنی کوئی نیکی نہیں ہوگی. تہجد بھی نیکی ہے, نماز بھی نیکی ہے, اور روزے بھی نیکی ہے, صدقات و خیرات بھی نیکی ہے, لیکن نبی نے کیا فرمایا, سب سے وزنی نیکی کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا. اور صوفیہ کرام کا ایک جو تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب جتنا صبر اور مصیبتوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اتنا دنیا میں کسی چیز کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا, کسی عبادت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مصیبت جو انسان کی پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے ہو. اگر آپ اپنی حماقتوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اس پہ وہ برکتیں حاصل نہیں ہوتی. صبر تو اس پہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن ایک مصیبت اللہ کی طرف سے, ایک اپنی حماقتوں کی وجہ سے. آج کل جو زیادہ تر پرابلمس ہو رہی ہیں ہماری اپنے کرتوت ہوتے ہیں, اپنے کچھ جیسے صحت کا خیال نہیں رکھا, الٹ پٹانگ شوگر کا مریض ہے, لڈو کھا رہا ہے اور کھاتے کھاتے شوگر ہائی ہو گئی, اب صبر کر رہا ہے کہ بس صبر کر رہا ہے اس مصیبت میں. تو ٹھیک ہے صبر کا تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا, لیکن یہ حماقت بھی تو آپ کی ہے نا, آپ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ آپ صحیح چل رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے کوئی مصیبت آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو اس پہ صبر کرنے سے انسان کے اللہ کا قرب بہت زیادہ اس کو نصیب ہوتا ہے. اور اس سے بڑی مسلمان کے لیے کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے. یہی اصل مقصود ہے اس دنیا میں ہمارے آنے کا. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ ہیں وہ لوگ جو مصیبتوں میں جب صبر کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ, دیکھو اللہ اولئک گویا ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں بھی ہوں گی اور رحمت عام رحمت بھی. صلوات اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں رحمت کہتے ہیں گویا کوئی شخص پریشانی میں مبتلا ہو اور اسے مبتلا دیکھ کر آپ کو اس پہ ترس آ جائے, اس ترس کی وجہ سے جو آپ میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کو رحم کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار فلاں کی حالت قابل رحم ہے, لوگ کہتے ہیں نا قابل رحم ہے, یعنی بیچارے پر ترس آ رہا ہے, دل چاہ رہا ہے اس کو کچھ دے دو. جیسے بھکاریوں کو دیکھ کے بعض دفعہ ترس آ جاتا ہے, رحم آ جاتا ہے. کسی خارشی کتے کو آپ دیکھتے ہیں ٹینشن میں ہوتا ہے, وہ اسے دیکھ کے رحم آ جاتا ہے اس کے اوپر, انسان اسے پانی پلا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. صلوات ترس والی رحمت کو نہیں بلکہ اضافی جو گویا آپ غریبی میں کسی کو کچھ دے رہے ہیں, تو یہ رحمت سے اوپر کا درجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحمت کی دعا مانگی جائے گی تو رحمت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, صلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد, یہ نہیں کہتے اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, یہ نہیں کہتے. کیوں رحم کا لفظ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب ہم یہ کہیں گے اللہ نبی پر رحم فرما تو اس میں گویا اس طرف اشارہ ہے کہ نبی کوئی معاذ اللہ خدا نخواستہ کسی پریشانی میں ہے, ٹینشن میں ہے, تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی پہ ترس کھا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی توہین ہے.
بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے آپ کو ایسے اعلیٰ حالت میں رکھا ہے کہ اب آپ پہ جو ہے نا کوئی ایسی کنڈیشن ہی نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی ترس کھائے، بلکہ اب صلوات کا موقع ہے کہ اللہ اپنی طرف سے اضافی رحمتیں نازل فرما آپ پر، اضافی آپ کو نعمتیں عطا فرما۔ تو اس لیے نبی کے لیے صلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، رحم کا لفظ نہیں۔ اور بعض علماء نے یہ حکمت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ بھی اسی لیے نہیں پڑھایا گیا کہ نماز جنازہ مغفرت کی دعا کے لیے مغفرت کے لیے ہوتا ہے، اور نبی انبیاء کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کے اعمال میں گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ان کو مغفرت کی نہیں بلکہ اللہ کی اضافی رحمتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز جنازہ نبی کا ہوا ہی نہیں ہے، بلکہ صلاۃ والسلام پڑھا گیا ہے۔ صحابہ جوق در جوق آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک حکمت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ باقاعدہ کیوں نہیں ہوا جیسے نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو نماز جنازہ امتی کا ہوتا ہے کیونکہ امتی کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے، لیکن انبیاء جو ہیں ان کا مقام ایسا ہے کہ اللہ نے ان کو اس سے اب مستثنیٰ کر دیا، یہ اللہ نے اپنی خاص رحمت کی ان کے اوپر۔ تو اس لیے عام امتی کے لیے رحمت کی دعا ہوگی اور نبی کے لیے صلات کی دعا ہوگی، اللہم صلی علی، صلات بھیج، صلی علی۔ البتہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کے ضمن میں امت کے لیے صلات کی دعا جائز ہے۔ جیسے نبی کے لیے جب صلات کی دعا کی نا تو اسی ضمن میں آپ امت کو شامل کر سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج اور آپ کی امت پر بھی۔ تو آپ کے ضمن میں تو یہ جائز ہے، الگ سے نبی کے علاوہ کسی کے لیے صلات کی دعا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دوسرے کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، تو ان کے تابع بنا کے تو دے سکتے ہیں۔ الگ سے جب کسی کے لیے دعا ہوگی، چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، تو اس کے لیے رحمت کی دعا ہوگی، اس لیے کہ کتنا بھی بڑا بزرگ ہو اس بات کا امکان ہے کہ مرنے کے بعد کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ وہ پریشانی میں ہو، تو اس لیے ان کے لیے دعا مانگی جائے گی، اللہم ارحم فلاں، اے اللہ تو فلاں پر رحم فرما۔ تبھی ہم بزرگوں کے ساتھ لگاتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ بیچارے کس حالت میں ہوں، یا یہ کہ نہیں بھی ہوں تو وہ چاہیں گے اللہ ہم پر ترس کھائے، کیونکہ میدان حشر کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، قبر بہت سخت جگہ ہے، تو اس لیے عام چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو ان سب کے لیے رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے، پیغمبر کے لیے رحمت اللہ علیہ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ لفظ سمجھیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی اضافی رحمتیں بھی ہوں گی اور عام رحمت بھی، واولئک ھم المہتدون، اور یہ لوگ ہیں اصل ہدایت یافتہ۔ اصل جو کرائٹیریا ہے نا کسی کو ناپنے کا کہ کون کتنا ایمان میں تگڑا ہے، تو وہ پریشانی میں پتہ چلے گا کہ کس کا کتنا ایمان ہے۔ آگے جو آیتیں ہیں ان کا ایک شان نزول ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو زمانہ جاہلیت کی بہت سی رسومات کو ختم کر دیا۔ تو زمانہ جاہلیت میں جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے جہاں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگائی تھی، تو زمانہ جاہلیت میں حج میں صفا مروہ کی سب سعی کیا کرتے تھے، تو یہ سعی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی۔ اسلام جب دنیا میں آیا تو بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ یہ ایک عجیب سی رسم لگتی ہے، ادھر سے دوڑے ادھر چڑھ گئے، پھر ادھر سے اترے ادھر آ گئے، تو یہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ غلط کر رہے ہو ہم؟ تو اس لیے بعض صحابہ نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن میں نازل ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز غلط نہیں ہے، بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہیں، ان میں سے ایک صفا مروہ کی سعی بھی ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا صفا مروہ کوئی جاہلیت کے شاعر میں سے نہیں ہے بلکہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، لہذا جو کوئی حج کرے گا یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف کرے وہ، یعنی طواف کا مطلب چکر لگائے، اس سے وہ طواف مراد نہیں ہے جو بیت اللہ کے گرد کیا جاتا ہے، اس سے مراد چکر، یعنی جائے واپس آنا پھر جانا، جو 7 دفعہ سعی کی جاتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کیا صفا مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے حج اور عمرے میں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو حج کرے عمرہ کرے اور سعی اگر وہ کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے سعی کرنا جائز ہے، یہ تھوڑی پتہ چل رہا ہے کہ واجب ہے لازمی ہے، یہ کہاں پتہ چل رہا ہے؟ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بھائی کوئی اگر کر لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بڑی فقیہہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ اگر
اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ صفا مروہ کی سعی ضروری نہیں ہے تو آیت کا انداز یہ نہیں ہوتا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا چکر لگائے، بلکہ آیت یوں ہوتی فلا جناح علیہ الا یطوف بہما کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کا طواف نہ کرے۔ یہ بڑی ذہانت کی بات ہے امی عائشہ رضی اللہ، اس کے لیے آئی کیو لیول بہت اونچا ہونا چاہیے۔ تبھی علماء کہتے ہیں امی عائشہ نے جو یہ جواب دیا نا ساحل کو، یہ آپ کے مینٹل اپروچ کی ایک مینٹل لیول بہت ہائی تھا آپ کا، یہ بڑی یعنی حکمت کی بات ہے، اس سے پتہ چلتا آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، کیا مطلب؟ دیکھیں عبادت کے بارے میں کبھی یہ انداز نہیں ہوتا کہ تم اگر نماز پڑھ لو تو تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ عبادت کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ تم نماز اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور پڑھ لو تو ثواب کی بات ہے، یوں ہوگا نا۔ تو امی عائشہ نے اپنے اس جواب میں اشارہ کر دیا کہ اصل میں یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ صفا مروہ کی سعی میں گناہ تو نہیں ملے گا، زمانے جاہلیت کی رسم ہے تو اللہ نے فرمایا کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس میں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرنا لازم ہے یا نہیں، یہ آیت اس سے خاموش ہے، وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لازم ہے۔ پھر امی عائشہ نے جواب یوں دیا کہ اگر یہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے آتی نا صفا مروہ کی سعی لازم نہیں ہے تو پھر یہ سٹائل تھوڑی ہوتا، یہ انداز تھوڑی ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے طواف نہ کرو، بلکہ یہ انداز ہوتا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ طواف مت کرو، یعنی طواف کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو امی عائشہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ اصل میں ایک سوال کی طرف اشارہ ہے، اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا بہت فقاہت چاہیے، صرف لفظی آیتوں سے لوگ نہیں سمجھ لیتے قرآن، جیسے کہ آج کل بس لفظی ترجمہ سے اب ہر آدمی فنٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب باقی صفا مروہ کی سعی جو ہے حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک حج اور عمرے کا رکن ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے۔ تو وہ ایک فقہی اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن اتنا ضرور ہے کہ احناف کے ہاں اگر صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی تو حج اور عمرہ تو ہو جائے گا مگر دم دینا پڑے گا آپ کو۔ ومن تطوع خیرا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی خیر کا کام کرے گا، نیکی کرے گا تو اللہ اس کی نیکی کا قدردان بھی ہے اور اسے جاننے والا بھی ہے۔